شوہر کو چاہیے چھٹی والے دن بیوی کو بھی آرام دے، باہر سے کھانا لائے، تفریح کے لیے بیوی کی من پسند جگہ لے کر جائے۔ اپنی ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس فرصت کے دن کا بھرپور استعمال کرے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ زندگی میں اگر کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جن باغوں کے مالی نہیں ہوتے وہ جلد اجڑ جاتے ہیں۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو، جو اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگی پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکروں سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے دیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرنا، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوگا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ نمازیں، صدقہ، خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ نیت ٹھیک ہے تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ایسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اگر نماز پڑھنے کے بھی پیسے ملتے تو آج ہر مسلمان نمازی ہوتا۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی عنایت ہے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا اور جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، ابھی بھی وقت ہے، نوجوانوں نماز قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو،
کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، اس کے لیے پرندے ہواؤں میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ بیوی سب سے اچھا دوست ہے۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ اپنے بچے کو غلطی کرنے پر ڈانٹنے کی بجائے جائے نماز ڈال کر دیں اور بولے، بیٹا اللہ سے معافی مانگو۔ یقین مانیں آپ کا بچہ انشاءاللہ اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا، جب بچپن سے ہی اللہ کا ڈر سکھایا جائے گا۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اپنی بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ ہر عورت اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور اگر یہی منظر بیٹے اور بہو کا ہو تو موڈ خراب کر لیتی ہے۔ خدارا ایسا مت کیجیے، کسی کی بیٹی کے لیے بھی ویسا سوچیں جیسا اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔